مسجد اقصی کی تاریخ معراج سے آزادی تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی ایسی جگہ کے بارے میں سوچا ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے مبارک کہا ہو؟ ایسی زمین جہاں انبیاء کے قدموں کی چاپ ہو، جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک کے پیغام کی خوشبو ہو۔ وہی زمین ہے فلسطین، اور اس کی روح المسجد الاقصی۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ امت مسلمہ کی روحانی بنیاد ہے۔ یہاں تاریخ سانس لیتی ہے، یہاں آسمان زمین سے باتیں کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ خود رب کائنات نے مسجد اقصی کو برکت والی جگہ کہا۔ اس کے ارد گرد کی فضا، مٹی، درخت، سب کچھ بابرکت ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آسمانی صحیفے نازل ہوئے، جہاں حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم جیسے جلیل القدر انبیاء نے عبادت کی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے سفر کے لیے لے جایا گیا، جہاں تمام انبیاء کرام نے ان کی امامت میں نماز پڑھی۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں زمین کا کون سا ٹکڑا ایسا ہے جس نے اس قدر نور اور عظمت کو ایک ساتھ سمیٹا ہو؟ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم اسے صرف ایک خبر سمجھ کر گزر جاتے ہیں، جبکہ یہ تو وہ مقام ہے جو امت کا دل ہے، امت کی آنکھوں کی روشنی ہے۔ تو آؤ، چلو اس مقدس در سے جھانکیں، تاریخ کے پردے ہٹائیں اور جانیں کہ مسجد الاقصی صرف ایک مسجد نہیں، بلکہ ہمارا ماضی، ہمارا حال اور ہمارا فخر ہے۔ ناظرین، مسجد اقصی صرف ایک تاریخی جگہ نہیں، یہ وہ مقام ہے جس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اور جب اللہ کسی چیز کا ذکر کرے تو سمجھ لو کہ وہ معمولی نہیں بلکہ لازوال اہمیت رکھتی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھتی ہیں۔ کیا آپ نے غور فرمایا؟ اللہ نے فرمایا بارکنا حولہ، ہم نے اس کے گرد برکت رکھی ہے۔ یعنی صرف مسجد اقصی نہیں، اس کے اطراف کی زمین، اس کی فضا، اس کے درخت سب ببرکت ہیں۔ یہ وہی آیت ہے جس میں سفر معراج کا آغاز بتایا گیا، اور معراج وہ عظیم واقعہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے دیدار کے لیے آسمانوں تک بلایا گیا۔ لیکن غور کریں، اللہ نے براہ راست مسجد حرام سے آسمان تک نہیں بلایا، بلکہ پہلے مسجد اقصی لایا، پھر وہاں سے عروج دیا۔ کیوں؟ تاکہ اقصی کو مقام شرافت دیا جائے، تاکہ ہم جان لیں کہ اقصی صرف مٹی نہیں بلکہ آسمانی راستے کی پہلی سیڑھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر صرف 3 مسجدوں کی طرف کیا جائے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ سوچیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اس مسجد کی زیارت کی تاکید کرتے ہیں تو کیا ہمارا دل اس کی محبت سے خالی رہ سکتا ہے؟ ایک اور حدیث ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمیں مسجد اقصی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ نے فرمایا، وہ زمین محشر میں انبیاء کی جائے قیام ہے، وہاں نماز کا ثواب 1000 گنا ہے۔ ناظرین، یہ وہ مسجد ہے جہاں انبیاء نے سجدے کیے، یہ وہ زمین ہے جہاں فرشتوں نے اللہ کی تسبیح کی، یہ وہ مقام ہے جہاں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء نے نماز ادا کی۔ کوئی اور جگہ، کوئی اور مقام، ایسا شرف کسی اور کو نہیں۔ سوچیں، جب ہم اقصی کو نظر انداز کرتے ہیں تو ہم صرف ایک عمارت کو نہیں بلکہ اپنے ایمان کے رشتے کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اقصی صرف فلسطینیوں کا نہیں، یہ میرا اور تمہارا قبلہ اول ہے۔
یہ ایمان کی پہچان ہے، یہ حدیث کا مضمون ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ محمد کی نماز ہے۔ تو پھر کیا ہم اس کو بھول سکتے ہیں؟ کیا ہم چپ رہ سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ناظرین، جب ہم مسجد اقصیٰ کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہ تاریخ صرف ایک عمارت یا شہر کی نہیں بلکہ ایک روحانی سفر کی ہے۔ یہ سفر حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، جب انسانیت کے پہلے نبی نے زمین پر قدم رکھا۔ وہ مقام جہاں اللہ نے سب سے پہلے عبادت کی بنیاد رکھی، وہی مسجد اقصیٰ ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی آمد کے ساتھ ہی زمین پر عبادت کا آغاز ہوا، اللہ نے انہیں اپنی ہدایت سے نوازا، اور اسی ہدایت کا مرکز وہ زمین بنی جہاں بعد میں مسجد اقصیٰ تعمیر کی جائے گی۔ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جو زمین ہے وہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے برکتوں کا مرکز ہے۔ پھر آتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، جو صرف ایک نبی نہیں تھے بلکہ ایک عظیم بادشاہ بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت کی بنیاد پر مسجد اقصیٰ کی مزید تعمیرات کی اور اس جگہ کو عبادت اور انصاف کا مرکز بنایا۔ پھر تاریخ کا وہ سنگ میل آیا جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 638 عیسوی میں یروشلم کو فتح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مسجد اقصیٰ میں داخل ہونے سے پہلے خود اپنا لباس صاف کریں گے اور مسجد کی مٹی سے اپنے جسم کو چھو کر اس کے تقدس کو تسلیم کریں گے۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ کی صفائی کی اور اس کی بنیادوں کو ایک نیا رنگ دیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں بعد میں لاکھوں مسلمانوں نے عبادت کی۔ لیکن پھر تاریخ نے ایک اور تاریک دور کا آغاز کیا، جب صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ مسجد اقصیٰ کو گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا اور مسلمان وہاں عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ کی مرضی دیکھو، وہ دور آیا جب صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایمان کی طاقت سے مسجد اقصیٰ کو دوبارہ آزاد کرایا۔ صلاح الدین ایوبی کا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ایمان سچا ہو تو اللہ کی مدد کبھی مایوس نہیں کرتی۔ صلاح الدین ایوبی نے اس مقدس مسجد کی آزادی کے بعد اس کی صفائی اور تزئین و آرائش کا آغاز کیا۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ کو دوبارہ ایک عظیم عبادت گاہ بنایا جہاں لوگوں کا دل سکون پاتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں نے ایک بار پھر اپنی زمین کو اس کی روح کے ساتھ جوڑا۔ مسجد اقصیٰ کی تاریخ ایک روحانی سفر ہے جو ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہماری امت کا رشتہ اس زمین سے کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صلاح الدین ایوبی تک یہ سرزمین انبیاء، فاتحین اور مجاہدین کی دعاؤں سے سجائی گئی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایمان اور آزادی کا پیغام ہر دور میں بلند ہوا۔ مسجد اقصیٰ صرف ایک مقام نہیں، یہ ہماری تاریخ، ہماری وراثت اور ہماری تقدیر ہے۔ ناظرین، جب ہم مسجد اقصیٰ کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہم ایک ایسا دور بھی پاتے ہیں جو درد، غم اور ظلم کی کہانی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب صلیبی جنگوں نے مسلمان اور ان کے مقدس مقام پر ایک سنگین حملہ کیا۔ 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا اور مسجد اقصیٰ کو اپنی جنگ کی غنیمت سمجھا۔ انہوں نے اس عظیم عبادت گاہ کو گرجا گھر میں تبدیل کر دیا اور مسلمانوں کو یہاں عبادت کرنے کی اجازت نہ دی۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی جدر میں جہاں انبیاء نے عبادت کی، وہاں اب صلیبیوں کا علم لہرا رہا تھا۔ وہ سرزمین جو ایمان کی علامت تھی، اب اس پر ظلم و ستم کی چھاؤں چھا چکی تھی۔ صلیبیوں کے قبضے کے دوران مسجد اقصیٰ کی حالت نہایت خراب ہو گئی۔ اس کی عظمت، اس کی شان، سب کچھ چلا گیا تھا، مگر پھر بھی اس کے اندر وہ روحانی نور زندہ رہا۔ پھر تاریخ کا وہ مقام آیا جب صلاح الدین ایوبی نے ایک عہد کیا کہ وہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کرائیں گے۔ یہ عہد صرف اس کی تقدیس کے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی کو اس مقدس مقصد کے لیے وقف کیا۔ وہ نہ صرف ایک عظیم سپہ سالار تھے بلکہ ایک ایمان والے خدا کے سچے بندے تھے۔ انہوں نے صلیبیوں کے خلاف جنگ کی اور 1187 عیسوی میں مسجد اقصیٰ کو دوبارہ آزاد کرایا۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے یہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی بلکہ یہ روحانی آزادی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب امت مسلمہ کا دل دوبارہ دھڑکنے لگا، جب مسجد اقصیٰ کا دروازہ دوبارہ کھلا اور اس کے در و دیوار پر ایمان کی روشنی دوبارہ چمکنے لگی۔
صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ کے احاطے میں داخل ہونے سے پہلے وہاں احترام کے ساتھ سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے مسجد کی صفائی کی، اس کے ستونوں کو دوبارہ مضبوط کیا اور اسے پھر سے عبادت کا مرکز بنا دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس کی مرمت کے لیے بہترین معماروں کو جمع کیا اور اس کی تزئین و آرائش میں دن رات ایک کر دیا۔ وہ صرف جنگ کے فاتح نہیں تھے بلکہ ایک روحانی مجاہد بھی تھے، جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو اس کے حقیقی مقام پر بحال کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ہر مسلمان کو یہ محسوس ہوا کہ مسجد اقصیٰ ایک بار پھر ہمارا ہے، یہ ہمارا فخر ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ مسجد اقصیٰ کی آزادی ایک نشان ہے اس بات کا کہ مسلمانوں کی قربانیاں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یہ مسجد اقصیٰ کا قصہ نہیں بلکہ ہماری تاریخ کا قصہ ہے، جہاں ہر مسلمان، ہر فاتح، ہر مجاہد نے اپنی جان و مال قربان کی، اور آج ہم بھی اس جگہ کے تقدس کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ مقام ہے جہاں کا ہر قدم، ہر کمرہ، ہر ستون ایک تاریخ سناتا ہے، ایک داستان ہے قربانیوں کی، ایمان کی اور فتح کی۔ اگر ہم آج کی دنیا میں مسجد اقصیٰ کو دیکھیں تو یہ مقام جو ایک وقت میں عزت، تقدس اور عظمت کا مرکز تھا، آج بھی ایک دردناک حقیقت بن چکا ہے۔ مگر یہ درد، یہ ظلم ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ مسجد اقصیٰ کا تقدس صرف فلسطینیوں کا نہیں بلکہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ 1967 میں اسرائیل نے یروشلم کو اپنے قبضے میں لے لیا اور پھر مسجد اقصیٰ کی آزادی کو ایک خواب بنا دیا۔ آج یہ مقام مسلمانوں کے لیے ایک خوف اور غم کی علامت بن چکا ہے۔ ہر روز فلسطینی عوام پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے۔ انہیں اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرنے کی آزادی نہیں۔ اسرائیل کا قبضہ نہ صرف مسجد اقصیٰ پر ہے بلکہ فلسطینیوں کے حقوق پر بھی ہے، لیکن پھر بھی فلسطینی عوام کی جدوجہد ختم نہیں ہوئی۔ یہ جدوجہد آزادی، انصاف اور مقام مقدس کی ہے۔ ہر فلسطینی مرد، عورت، بچہ مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے اپنا خون بہانے کو تیار ہے۔ وہ جانتے ہیں مسجد اقصیٰ کو آزاد کرنا صرف زمین کی بازیابی نہیں بلکہ ایمان کی بازیابی ہے۔ یہ ایک روحانی جنگ ہے جس میں ہر مسلمان شریک ہے۔ یہ مسئلہ صرف فلسطینیوں کا نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ مسجد اقصیٰ کا تقدس ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ہماری تاریخ، وراثت اور مستقبل ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان جب تک اقصیٰ کی آزادی کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے حکمرانوں، اداروں اور عالمی سطح پر فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانی ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں، اپنے عمل اور اپنے اتحاد سے مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے کوششوں کو آگے بڑھانا ہے۔ ناظرین، جب تک ہم مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے دعا کرتے رہیں گے، ہمیں اپنے عمل اور کردار میں بھی وہ عزم دکھانا ہوگا جس طرح صلاح الدین ایوبی نے دکھایا تھا۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا اور عالمی سطح پر فلسطینیوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی ہوگی۔ مسجد اقصیٰ یہ وہ مقام ہے جہاں ہر مسلمان کا دل دھڑکتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کا تقدس اللہ، قرآن اور نبی نے ہمیں دیا۔ یہ وہ مقام ہے جس کی آزادی ہماری جدوجہد ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا سوال ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مسجد اقصیٰ کی آزادی اور اس کی عزت کو بحال کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ مسجد اقصیٰ کا تقدس صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ہمارے دلوں میں زندہ رہنا چاہیے۔ آج جب ہم مسجد اقصیٰ کی حالت پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ایک سوال ابھرتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ہم صرف تماشائی بن کر رہ جائیں گے یا ہم اس تاریخی مقام کی آزادی کے لیے کچھ کریں گے؟ مسلمانوں کی حیثیت ایک امت کی ہے جو آپس میں بائی بائی ہیں اور ان کی طاقت، ان کی کامیابی صرف اور صرف اتحاد میں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مومنوں کی مثال آپس میں محبت، شفقت اور ہمدردی میں ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس میں شریک ہوتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر مسجد اقصیٰ تکلیف میں ہے تو ہمیں اس کی آزادی کے لیے ایک جسم کی طرح کام کرنا ہے۔ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ آج ہم جہاں بھی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، ہمیں امت مسلمہ کی طاقت،
اور عظمت کو سمجھنا ہوگا۔ یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں، یہ ہماری شہریت، ہماری تاریخ اور ہماری تقدیس کا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اتحاد ہے۔ جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، محبت اور احترام سے جڑے رہیں گے، تب تک مسجد اقصیٰ کی آزادی کی جنگ میں کامیابی ممکن ہوگی۔ لیکن صرف بیداری کافی نہیں، ہمیں جذبہ اور عمل کی ضرورت ہے۔ جذبہ وہ قوت ہے جو ہمیں اپنے مقصد کے لیے لڑنے پر مجبور کرتا ہے، اور عمل وہ قدم ہے جو ہمیں اس مقصد تک پہنچانے کی طاقت دیتا ہے۔ ہمارے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے جسے صلاح الدین ایوبی میں تھا، جو مسجد اقصیٰ کو آزاد کرنے کے لیے بے چین تھے۔ یہ جذبہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا جب ہم اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال میں اس کو شامل کریں گے، جب ہم مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے ہر ممکن آواز اٹھائیں گے، جب ہم دعا کریں گے اور عزت سے کھڑے ہوں گے۔ دعا مسلمانوں کے لیے سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ اللہ نے ہمیں دعا کے ذریعے ہر مشکل کا حل دیا ہے، اور ہم جب بھی مسجد اقصیٰ کے لیے دعا کریں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اس سے مسلمانوں کی مدد کی دعا کرنی چاہیے، اور اس سے یہ بھی درخواست کرنی چاہیے کہ مسجد اقصیٰ کو دوبارہ آزاد کر دے۔ صرف دعا کافی نہیں، ہمیں عمل کے ساتھ ساتھ پرامن جدوجہد کے لیے بھی میدان میں آنا ہوگا۔ ہمارا مقصد کسی بھی قسم کی خون ریزی یا تشدد نہیں، بلکہ ہم صرف عالمی سطح پر فلسطینیوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں گے۔ ہمیں اپنے حکمرانوں سے مطالبہ کرنا ہوگا کہ وہ عالمی فورمز پر فلسطین کے حق میں مضبوط آواز اٹھائیں اور مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے عملی اقدامات کریں۔ امت مسلمہ کا اتحاد، ایمانداری اور محنت ہی ہماری کامیابی کی کلید ہے۔ جب ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، جب ہم سب کا مقصد ایک ہی ہوگا، تب انشاءاللہ مسجد اقصیٰ کو آزادی حاصل ہوگی۔ مسلمانوں کو یاد رکھنا ہوگا کہ ہم ایک امت ہیں، اور جب تک اپنے اندر حقیقی عزت، محبت اور قربانی کی روح پیدا نہیں کرتے، ہم اس عظیم مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ناظرین، مسجد اقصیٰ کی آزادی ہمارے ایمان اور تقدس کا حصہ ہے، اور اس آزادی کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج بھی ہم سب کو اقصیٰ کی جدوجہد میں شریک ہونا ہے، اور اس کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ مسجد اقصیٰ کا تقدس ہماری تاریخ، ہماری روح اور ہماری امت مسلمہ کا حصہ ہے۔